موسم حج ہے اور انشاءاللہ جب حج کے مناسک پورے ہو جائیں گے تو ہمارے حجاج کرام جو ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے روانہ ہوں گے. اسی سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا کلام امام اہل سنت سید سرکار اعلی حضرت کا لکھا ہوا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ ذکر مدینہ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ پہلے مصرے میں مکہ معظمہ کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے دوسرے مصرے میں مدینہ پاک کی عظمت بیان کی گئی. اب سنیے غور سے، رکن شامی ایک رکن ہے خانہ کعبہ پہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. دو لفظ ہیں صبح اور شام. شام کا لفظ یہاں استعمال کیا اور پھر صبح کا ذکر کتنا سہانا ہے. دیکھیے رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. سرکار صلاۃ والسلام کے روضے انور کے پردے کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور جمعہ بھی عید کا دن ہے، لیکن یہ عید کا دن جن کے صدقے میں ملا ہے وہ باری والے آقا ہے. اب مکے کی جمعہ اور مدینے کا دوشنبہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، مجرموں زندہ باد، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. اور خانہ
خانہ کعبہ شریف کا ایک حصہ ہے، اسے حتیم کہتے ہیں. اس کی بناوٹ اس قدر ہے کہ جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی ماں کی آغوش میں ہوں. اب اعلیٰ حضرت کا خوبصورت انداز دیکھیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، مگر جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. اور بندہ جب حاضر ہوتا ہے خانے حرم پاک میں تو خانہ کعبہ کو اس طرح سے دیکھتا ہے، اس کی نظر پروازیں اٹھتی ہیں اور خانہ کعبہ شریف کی جو مبارک عمارت ہے اس کا نظارہ کرتا ہے. لیکن مدینہ طیبہ کا کیا ادب ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو. اور جو زہد و تقوی والے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں وہ اس کی عظمتوں کو جانتے ہیں، وہ کس طرح سے حاضر ہوتے ہیں، ان کا جگر چاک چاک ہوتا ہے جب وہ حاضر ہوتے ہیں. لیکن مدینہ طیبہ میں جب ہمارے جیسے گناہگار حاضر ہو جائے، اور جو مدینہ طیبہ کے اندر جب ہم جیسے گناہگار حاضر ہوتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. کبھی آپ نے خانہ کعبہ کے طواف کا منظر دیکھا ہوگا تو اس کے ارد گرد اس طرح سے گھوما جاتا ہے جس طرح سے ایک شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں. ہاں اب اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت منظر پیش کیا دیکھیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. اور ایک خوبصورت شعر خانہ کعبہ شریف کس طرح سے اس کا بناؤ سنگار کیا گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا